لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، بالخصوص وادی کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر فرقہ وارانیت عام ہو جاتی ہے. لوگ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں 8 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا پھر باقی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو فرقہ وارانیت جو ہے کافی زیادہ عروج پر پہنچ جاتی ہے. اگر اس مہینے میں شیطان قابض رہتا ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے بالکل، لیکن وادی کشمیر میں اس سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ ساری چیزیں کیوں عام ہو جاتی ہیں؟ اگر ہم علمی گفتگو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس سوال کا ایسے جواب دوں. یہ ایک حقیقت ہے، مسلمان 5 فقہی مسلکوں میں بٹے. بالکل. حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ٹھیک ہے، جعفری ہوں، جی، یا یہ 4-5 جو ہیں ابھی ہمارے، جی، ٹھیک ہے. ان کی ایک فقہ ہے، بالکل، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک مجموعہ ہے. بالکل. اور علماء مسلک جو بھی ہوں، انہوں نے اجتہاد کر کے، انہوں نے روایات کھنگال کے، انہوں نے احادیث کے اس سمندر میں گوتاور ہو کے اپنے ایک فتاوا نکالے ہیں اور ان کے ساتھ فقہ مرتب کیا ہے. دوسرے نے دوسرے طریقے سے کیا ہے، تیسرے سے. یہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ 5 فقہ جو ابھی چل رہے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں. اس پہ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے عبادات کو اسی طریقے سے انجام دے رہا ہے جیسے خدا نے اسے کہا ہے. اب کسی فقہ نے مثلا کہا ہے کہ آپ مثلا 8 رکعت نماز پڑھو، تو اسے 8 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے. کسی نے کہا آپ نہیں جی 20 رکعت نماز پڑھو، تو اس کو 20 رکعت ہی نماز پڑھنی. بالکل. کسی نے کہا کہ نہیں جی تراویح ہے ہی نہیں، تو اس کو اپنے فقہ کے حساب سے عمل کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے یہ علماء کے بیچ میں. اگر ہم عوام اس پہ بحث کریں، جی ہم مسجد میں جا کے اب ہم 8 رکعت پڑھیں، تو اس عوام کو تو پتہ ہی نہیں نا اصول فقہ کیا ہے. یہ فتوا جو دیا گیا ہے، یہ طریقہ جو ہم کو سکھایا گیا ہے، اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے، روایات، یہ تو عوام کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، وہ زیادہ سے زیادہ سوال کر سکتے ہیں اپنے عالم سے کہ اگر وہ فقہ والا جو ہے 8 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ہمیں 20 رکعت کیوں ہے. لیکن عوام کو اتباع کرنا ہے اپنے علماؤں کا، اپنے فقہ کا جو انہوں نے قبول کیا ہے، جی، اس پہ بحث اگر ہم چھیڑیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ فقہ بدل نہیں سکتی. یا تو اسے مسلک ہی چینج کرنا ہے، یا تو فقہ بدل نہیں سکتی. ایسے ہی جو افطار کا وقت ہے، شیعہ اور سنی میں 2 ٹائم کا افطار. جی، شیعہ جو ہے اس کا اپنا جو طریقے ہے، وہ ایک ٹائم پہ افطار کرے گا. اس سے پہلے اگر وہ افطار کرے گا تو اس کا روزہ باطل. ٹھیک، وہ کرے گا نہیں، چونکہ اس کا فقہ بھی کہتا ہے، اس کی دلیل بھی ہے، قرآنی دلیل بھی ہے. کسی بھی فقہ کا فتویٰ آپ دیکھیں، کسی بھی مسلک کا فتویٰ، اس کی دلیل ہوگی، وہ بدون دلیل نہیں ہوگی. اب علماء آپس میں بحث کریں، بڑے ہمارے مفتیان کرام، مراجع کرام آپس میں بحث کریں، وہ دیکھیں کہ اس کا صحیح ہے، اس کا، وہ دوسری بات ہے. اب اہل سنت حضرات کا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت کے بعد افطار کریں، ٹھیک، ان کے فقہ کے حساب سے افطار ان کا قضا ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں، اپنے فقہ کے حساب سے نہیں. اب ہم کہیں گے نہیں جی اتحاد امت کے حوالے سے کیوں نہ، ہم اتحاد امت کے حوالے سے فقہ چینج نہیں ہوئی. اتحاد یہی ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھیے، بالکل، دوسرا بھی اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے، اور اپنی کامن جو آپ کا مشترکات ہیں ان پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کی جگہ دعوت پہ جائیں. ہاں، مثلا اہل تشیع کے یہاں اہل سنت کی دعوت ہو، ان کا افطار پہلے سے ہی رکھنا ہے. اہل تشیع کی افطار اہل سنت کے یہاں، ان کا افطار بعد میں رکھا جائے. فقہ پہ عمل کریں، میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے. ہاں، ان بحثوں میں پڑھیں گے تو اس کو پھر دیتے ہیں وہ رنگت فرقہ واریت. یہ اگر ہم یہ بحث کریں، میرے خیال سے یہ فضول بحث ہے، چونکہ ہم نے مانا ہے کہ ہمارا اسلام 4-5 فقہی مسلکوں سے ہمارے تک پہنچا ہے. میں نے ایک مسلک قبول کیا ہے، دوسرے نے دوسرا مسلک قبول کیا ہے، بس یہ بات کافی ہے ہمارے لیے. میرے لیے یہ ضروری ہے کیا جو میں عمل، جو نماز، جو روزہ، جو زکوٰۃ، جو بھی ہو، کیا میں اپنے فقہ کے حساب سے وہ کر رہا ہوں. اگر میں فقہ کے حساب سے کر رہا ہوں، میں بری ذمہ ہوں. شرعی جو میں مجھ پہ تکلیف تھی وہ ہو گئی. اگر میں اس پہ چلوں، نہیں جی وہ شیعہ وہ ویسے کرے، میں ایسے کروں گا، تو اس کی فقہ ہی نہیں ہے. جتنا بھی آپ اس بحث میں پڑھیں گے اتنی میرے خیال سے آپ کا اتلاف وقت ہوگا. ہم بحث میں پڑھتے ہیں اس پہ، ہم نے دیکھا کہ عام طور پر لڑائیاں بھی بہت جگہوں پر ہو جاتی ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ شیطان تو قابل سے، پھر لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا ایک
تقریر ہے ان کی اسی ماہ رمضان کے حوالے سے، تو پھر یہ نقطہ انہوں نے کہا کہ روایات میں ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے شیطانی کام ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے مثال دی، کہا کہ آپ نے دیکھی ہے وہ گڑیا جس کو ہم چابی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں تو ڈھن 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 ایسے کرتی ہے، ٹھیک ہے، شیطان نے پہلے ان لوگوں کو چابی کی ہوتی ہے، تو پھر یہ ماہ رمضان میں سے چھوڑ کے نا وہ وہی کام کرتی ہے. علماؤں کا کام، کچھ کام ہے جو، کچھ مسائل ہیں جو ہم علماء بیٹھ کے بیان کر سکتے ہیں، اور علماؤں کی لیول ہے وہ اس طریقے سے. ہم کوئی وہ بحث جو علمی ہو اور محض علمی ہو، اس میں کوئی آ کے پھر لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. یا تو آپ بیٹھے لوگوں کو سمجھائیں اس فکر کی، وہ دوسری بات، نہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ لوگوں میں اتنی وہ ہے کہ وہ سمجھ سکے. میرے خیال سے مفتیان کرام جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں میں نہ ڈالیں تفرقہ.